اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، وقال تعالی: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، وقال تعالی: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، سامعین و ناظرین اکرام، مرکز تحفظ اسلام کے زیر اہتمام 7 روزہ ذی الحج کے فضائل، مناقب اور قربانی سے متعلق احکام وغیرہ کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی کی ایک کڑی کے طور پر اس وقت آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم باتیں پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ایام کے، اس زمانے کے فضائل و مناقب پر یقین کرتے ہوئے اس کے حصول کی کوشش کرنے میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن زمانوں کو فضیلتیں عطا کی ہیں، ان زمانوں میں رمضان المبارک کے زمانے کے بعد اہم ترین زمانہ، جس کو اللہ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا، بڑی خیر و برکات سے نوازا، وہ اسلام کے آخری مہینے ذو الحج کے یہ ابتدائی 10 دن۔ اس کی فضیلتوں کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، اور قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم مضمون بیان کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہیں، ان کو قسم کھا کر کوئی مضمون بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانی فطرت اور اس کے مزاج میں یہ ہے کہ انسان جب قسم کھا کے کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ یقین کرتا ہے، وہ مانتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، اس کی فطرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مزاج اور اس کی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اختیار کی ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ بہت سارے مضامین قرآن مجید کے اندر قسم کھا کے بیان فرماتے ہیں۔ انہی میں
ایک اہم مضمون کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی قسم کھائی۔ فجر یہ دن کا ابتدائی حصہ ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہے۔ اسلام میں صبح صادق سے صبح ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام صبح صادق ہے، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے۔ لہذا یہ دن جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے معاش کے ذرائع کو پھیلا رکھا ہے، انسان کے معاش کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دن کو متعین فرمایا، اور فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو معاش کے ذرائع سے لبریز کر دیا، بھر دیا ہے۔ تو دن میں اپنے معاش کی تلاش میں نکلا کرو۔ اس دن کا آغاز وہ صبح صادق کے بعد فجر سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی قسم کھائی۔ یہ روزانہ کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہر دن ایک نیا پیغام، ایک نیا انقلاب، ایک نئی صبح اور ایک نیا رخ لے کر کے دنیا اس کی طرف بڑھتی ہے، دن کی طرف۔ تو یہ روزانہ کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے، اور خاص 10 ذی الحجہ یوم النحر کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 10ویں تاریخ کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ مثلا 9 تاریخ اگر ہے تو 9 تاریخ کی رات پہلے گزر جائے گی اور دن بعد میں آئے گا، اور دن کے گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 10 تاریخ کی رات اسلام میں شمار ہوتی ہے۔ سال بھر کے نظام کے لیے یہی طریقہ ہے کہ دن بعد میں آئے گا، رات پہلے آئے گی، لیکن سال میں ایک دن ایسا ہے کہ جس دن کے آنے سے پہلے والی رات بھی اسی دن کی ہے، اور اس دن کے ختم ہونے کے بعد آنے والی رات بھی اسی دن کی۔ یہ رات ہے 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کے گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، جو عام طور سے حجاج کرام اس رات کو مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اس رات کو اصولاً 10ویں تاریخ کے ساتھ جڑنا چاہیے، شامل ہونا چاہیے یوم النحر کے ساتھ، لیکن اس رات کو جوڑا گیا ہے عرفے کے دن کے ساتھ۔ عرفے کے دن کے ساتھ اس رات کو جوڑا گیا ہے۔ لہذا اگر کوئی حاجی عرفے کے میدان میں 9 تاریخ کو نہ پہنچے اور رات کے کسی حصے میں وہ عرفے کے میدان میں پہنچ جائے اور چند لمحات کے لیے بھی وہ اگر وہاں قیام کر لے، تو عرفے کے دن کا قیام شمار کیا جائے گا اور اس کے حاجی ہونے کا اقرار کیا جائے گا۔ تو گویا یہ رات عرفے کے ساتھ جڑی ہے، اور یوم النحر والی فجر جو آتی ہے وہ ایسی فجر ہے گویا کہ رات کے بغیر وہ فجر۔ تو اس کا ایک خاص مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس فجر کی قسم کھائی اس کی اہمیت کے پیش نظر، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ رات سے رات ہی مراد نہیں، دن اس میں شامل ہوتا ہے۔ آدمی دن کہتا ہے تو رات شامل ہوتی ہے، رات کہتا ہے تو دن شامل ہوتا ہے۔ تو 10 راتوں کی قسم یعنی 10 دنوں کی قسم۔ یہ 10 دن مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم کھائی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بڑے فضائل والے ایام ہیں، بڑے بابرکت ایام ہیں، مقدس ترین زمانہ ہے، تبھی تو اللہ نے اس کی قسم کھائی۔
لہذا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو بڑا مقدس ترین زمانہ ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے 5ویں رکن حج کے لیے، حج کے ارکان کی ادائیگی کے لیے جو زمانہ اللہ نے منتخب فرمایا وہ زمانہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں میں، اس کا زیادہ زمانہ 8 تاریخ ذوالحج کی 8 تاریخ کو حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، 8 بھی پہلے 10 دنوں میں ہے، 9 تاریخ بھی پہلے 10 دنوں میں ہے، اور 9 تاریخ کو عرفے کے قیام کے بعد ایسا ہے کہ گویا اس کا حج ادا ہو گیا، حج کا رکن اعظم اس نے ادا کر لیا عرفے کے قیام سے۔ اور 10 تاریخ یوم النحر، جس میں حجاج قربانی کرتے ہیں اور سر کے بال نکال کر احرام سے باہر آتے ہیں، یہ 3 اہم ترین دن یہ ابتدائی 10 دنوں میں شامل ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے 5ویں رکن حج کے اکثر ارکان اور اہم ترین ارکان کی ادائیگی کے لیے اسی زمانے کا اکثر حصہ اللہ نے منتخب فرمایا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی مقدس ترین زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، اتنا مقدس ترین زمانہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو سال بھر کے روزے کے برابر اجر ملے گا، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ملے گا، اور ایک روزہ عرفے کا 9 تاریخ کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزے کے ذریعے اگلے آنے والے سال اور پچھلے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بنے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کو فضیلتوں سے نوازا ہے، اور ایک تو حجاج کے لیے فضیلت ہے کہ وہ اس میں حج جیسے عظیم رکن کی ادائیگی کے لیے طویل اسفار کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں اور مخصوص ارکان کو ادا کرتے ہیں، اور جو حاجی نہیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے ان 10 دنوں کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کا بہترین موقع عطا فرمایا، بلکہ ترغیب دلائی۔ غیر حاجیوں کے لیے کیا موقع ملا؟ موقع یہ ملا کہ آپ ان 9 دنوں میں روزے رکھیں، رات کو بقدر استطاعت عبادت کریں، اور 9 تاریخ کو ضرور بھی ضرور روزے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ غیر حاجی جو ہوں گے وہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے 9 تاریخ کو روزہ بھی رکھیں گے، اور 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک ان 5 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ ترانہ جس کی ایک تاریخ ہے، اس ترانے کی جو شعار ہے مسلمانوں کا، اسلام کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ترانہ 9 تاریخ کی فجر سے 13 کی عصر تک فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند مردوں کے لیے پڑھنا واجب قرار دیا گیا، اور خواتین وہ اپنی آواز سے وہ بھی اس ترانے کو، اس ذکر کو وہ بھی ادا کریں گے بآواز بلند۔ یہ ان 5 دنوں میں فرض نماز کے بعد بقیہ اور دنوں میں، ان 9 دنوں میں، 10 دنوں میں حسب موقع انفرادی طور پر اس کا ورد زبانوں پر جاری رکھنا چاہیے۔ اور پھر جب 10 تاریخ اس کی آئے گی تو کہا گیا کہ عید کی نماز ادا کریں۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر
جو رمضان جیسا مقدس ترین زمانے کے ملنے کے بعد اس میں عبادات کی توفیق کے ملنے کے بعد جب شوال کی 1 تاریخ آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ شکرانے کے طور پر 2 رکعات نماز ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اس کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس مقدس ترین زمانے کے ملنے کے بعد اس زمانے کے ختم پر شکرانے کے طور پر 2 رکعت عید الفطر کی نماز، اور اس مقدس ترین زمانے کے ملنے پر وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کے ملنے پر اور اس میں عبادات کی توفیق کے ملنے پر ایک شکرانے کی نماز واجب قرار دی گئی، ایک عید اور متعین کی گئی۔ 2 عیدیں ہیں، یاد رکھیے یہ دونوں عیدیں مقدس ترین زمانے کے ملنے کے بعد اس کے ختم پر شکرانے کے طور پر واجب قرار دی گئیں، ایک رمضان کا زمانہ اور ایک ذوالحج کا زمانہ ابتدائی 10 دن، اور یہ عید خوشی منانے کا دن، اور خوشی منانے کے مستحق وہ بندے ہیں جو اس زمانوں کی قدر کیے۔ عید الفطر منانے کا مستحق وہ اللہ کا بندہ اور بندی ہے جنہوں نے رمضان کی قدر کی اور رمضان کو صحیح معنوں میں استعمال کیا۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کی امت کا وہ فرد ہلاک ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ جن لوگوں نے اپنی مغفرت کروانے کے لیے کوششیں کی ہیں وہ صحیح معنوں میں عید الفطر منانے اور خوشی منانے کا مستحق ہے۔ اسی طریقے پر عید الاضحیٰ کی نماز اور خوشی منانے کا مستحق ان 10 دنوں والے زمانے کو قدر کے ساتھ گزارنے والے اللہ کے بندے اور بندیاں ہوں گے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، خوشی منانے کا طریقہ بھی اسلام متعین کرے گا۔ ہم اسلام کے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمیں خوشی منانا ہے تو بھی ہم شریعت کے پابند ہیں، غم کا اظہار کرنا ہے تو بھی ہم شریعت کے پابند ہیں۔ یاد رکھیے ہم اپنے من چاہے طریقے پر، اپنے دل میں آئے ہوئے طریقے پر نہ خوشی منا سکتے ہیں نہ رنج کا اظہار کر سکتے ہیں، دونوں جگہوں پر ہم شریعت کے پابند ہیں۔ لہذا خوشی منانے کا طریقہ شریعت نے کیا متعین کیا؟ وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کے طریقے بدل دیے۔ کہا یہ وہ نمازیں ہیں جس میں اذان بھی نہیں ہوگی، اقامت بھی نہیں ہوگی، یہ وہ نمازیں ہیں جن میں پہلے نماز پڑھی جائے گی اور خطبے بعد میں دیے جائیں گے، یہ وہ نمازیں ہیں جو اللہ کے گھر مساجد جن کو نماز ہی پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن یہ 2 خاص نمازیں مساجد کو چھوڑ کر میدان میں، کھلی فضا میں، عیدگاہوں میں ادا کیے جائیں گے۔ یہ 2 رکعت نمازیں وہ نمازیں ہیں جو عام نمازوں کی طریقوں سے ہٹ کر کے ہوں گے۔ عام نمازوں میں ایک تکبیر تکبیر تحریمہ ہوگی، اور ان دونوں عیدوں کی خوشی کے موقع پر ادا کی جانے والی نمازوں میں 6 زائد تکبیریں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ آیا اس کا مزاج میری فرما برداری کا بنا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اذان دے کر کے ہی نماز پڑھنی ضروری ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم جیسے ہوگا اس پر عمل کرنا عبادت؟ اذان و اقامت پڑھ کے نماز پڑھی جائے تبھی وہ عبادت ہوگی، یا اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھی جائے تب وہ عبادت ہوگی؟ مومن کا مزاج کیا بنا ہے؟ ہمارا مزاج یہ بننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جہاں جو حکم دے دیا اس حکم کو اسی طریق پر ماننا، اسی طریق پر عمل کرنے کا نام یہ اسلام ہے، یہ فرما برداری ہے۔ لہذا بندے عید کی نماز ادا کرتے ہیں،
اور مساجد کو چھوڑ کر میدانوں کا رخ کرتے ہیں، کھلی فضا کا رخ کرتے ہیں، عیدگاہوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں دوگانہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ادا کرتے ہیں، اور اس نماز کی ادائیگی کے بعد ایک عظیم ترین عبادت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے جس کو ہم لوگ قربانی کہتے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ اس کی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے وہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں، اور آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد میں ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، اور ان کا جو سلسلہ چلا وہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کا سلسلہ نہیں چلا، لیکن آخر میں جو آخری نبی دنیا میں تشریف لائے اللہ نے جن کو مبعوث کیا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم ترین قربانی جس کو دیکھ کر آسمان حیران رہ گیا، زمین تکتی رہ گئی، اور قیامت تک ویسی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں دکھلایا اور خواب کے ذریعے حکم دیا اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے لخت جگر کو قربان کر رہے ہیں۔ جب 3 دن تک انہوں نے یہ خواب دیکھا تو مکہ مکرمہ پہنچے اور اپنے لخت جگر کو لے کر مینا کی طرف چل پڑے، اور وہاں انہوں نے بچے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اس بچے نے کہا کہ اے پیارے ابو، آپ وہ کر گزریے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر چھوڑی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں فرماتے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ سند ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کے ذبح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کو منظور نہیں تھی لخت جگر کی قربانی، تو چھری کو حکم نہیں ملا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دمبا بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک دمبا بھیجا اور کہا کہ اس دمبے کو ذبح کر دو، اور اس دمبے کو ذبح کرنا وہ لخت جگر کو قربان کرنے کے برابر ہوگا، اس لیے کہ یہ علامتی طور پر یہ قربانی کی جاتی ہے۔ ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں وہ علامت کے طور پر جانور کو ذبح کرتے ہیں، باقی اصل قربانی کیا ہے؟ وہ اصل قربانی اپنی خواہشات کی قربانی، اصل قربانی اپنے نفس کی قربانی، اللہ کا جو حکم جب جہاں جیسے ہوگا میں عمل کروں گا، اس میں میرا لخت جگر، میرا اپنا خون، میرا بیٹا، میری نرینہ اولاد، یہ بھی اللہ کے حکم کی ادائیگی میں میرے لیے اس پر عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں بنی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا آپ جو جانور قربان کرتے ہیں، نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس قربانی کے بعد وہ گوشت پورا کا پورا ہمارے لیے حلال، ہم پورا استعمال کرنا چاہیں تو پورا جانور کا گوشت ہم استعمال کر لیں، اس کی اجازت ہے، گنجائش، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ رشتہ داروں میں، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، وہ تو سارا کا سارا ہمارے ہی پاس۔ تو اللہ فرماتے ہیں
نہ اس کا گوشت ہمارے پاس پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے جی، لیکن پھر قربانی کا حکم کیوں؟ تو اللہ فرماتے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل کی کیفیت، تمہارے جذبات اور تمہارے دل میں پلنے والا وہ جذبہ اطاعت و فرما برداری کا، وہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ان کا جذبہ اور ان کی دل کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا، وہ سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ، اس ذات کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے اپنی ذات و صفات میں، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں اور میں فرما بردار ہوں۔ اس جذبے کے تحت جانور کو ذبح کرنا، چھری تو چلے گی جانور کی گردن پر، لیکن تصور یہ ہوگا کہ میں اپنی خواہشات پر چھری چلا رہا ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑی چیز وہ اللہ کا حکم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اس کے لیے میں ہر چیز قربان کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کے لیے، نبی کی تعلیمات کے لیے میں دنیا کی کوئی چیز قربان کرنے تیار نہیں ہوں۔ یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ قربانی بھی انہی 10 دنوں میں کی جاتی ہے، انجام دی جاتی ہے۔ اس کا پہلا دن وہ 10ویں تاریخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ پھر صحابہ نے پوچھا اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جانور کے بدن پر موجود ہر بال کے عوض ایک نیکی تمہیں ملے گی۔ یہ عظیم ترین عبادت ہے۔ مالداروں پر جو شریعت کے نزدیک مالدار ہیں ان سب پر یہ قربانی اللہ کے نبی نے فرمایا جن کے پاس جانور قربان کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی کا فریضہ انجام نہ دے تو اللہ کے نبی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئیں، ہمارے مصلی پر نہ آئیں، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے یعنی قربانی والے عمل سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور عمل پسند نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان جیسے مقدس ترین زمانے کے بعد یہ 10 دنوں کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے اور بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہی کی طرح اس میں اجر کو بڑھایا ہے۔ دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر، رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر، اور 9 تاریخ کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ، اور 10 تاریخ کو شکرانے کے طور پر 2 رکعت عید کی نماز، اور پھر قربانی، اور 5 دنوں تک مسجد میں وحدانیت کے ترانے کو بآواز بلند پڑھنا، یہ ساری اس کی خصوصی عبادتیں ہیں۔ جیسے رمضان کے زمانے میں الگ الگ عبادتیں ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، تاقراتیں ہیں، شب قدر ہے۔ جیسے اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ نوعیت کی عبادتیں رکھیں، اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ نوعیتوں کی عبادتیں رکھی ہیں۔
ان زمانوں کی قدر کر کے ان زمانوں سے جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں ان کو سمیٹنا، یہی مومنوں کا اصل نشانہ ہونا چاہیے، یہی ان کا مطمح نظر ہونا چاہیے، اور ان زمانوں کی قدر کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش ہونا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر ہمارے اکابرین نے جن علاقوں میں جو ہدایتیں جاری کی ہیں ان ہدایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ان تمام عبادتوں کو انجام دیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کی جو بیماریاں، وبائیں، مصیبتیں پوری انسانیت پر پڑی ہیں اور پھیلتی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے پوری انسانیت کو بالخصوص امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس زمانے کی قدر کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں اس عید کو، عید کے بعد ہونے والے قربانی کے اس عمل کو پوری دنیا میں بالخصوص اپنے ملک میں چین و سکون اطمینان کے ساتھ گزرنے کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکراً یا ربی شکراً۔